الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے عزیزو، جب تک تم اپنے دل کے اعتبار سے اس دنیا سے نفرت نہیں کرو گے، دنیا کی ہر چیز سے نفرت نہیں کرو گے، جب تک تمہارے لیے آخرت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور جب تم آخرت میں پہنچ جاؤ گے اور آخرت کو اپنا مقصود سمجھنے لگو گے، اس وقت جب تک تم آخرت کو الوداع نہیں کہو گے، تب تک وحدہ لا شریک کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ اکثر انسان دنیا کی محبت میں الجھے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آخرت کی محبت میں الجھے۔ شاذ و نادر ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگوں نے دنیا کو اپنا بت بنا رکھا ہے، بہت سو نے آخرت کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ اے انسان، تو کب تک اس دنیا کی پوجا کرتا رہے گا؟ کب تک تو آخرت کی نعمتوں کے لالچ سے عبادت کرتا رہے گا؟ اے انسان، کب تک اس دنیا کا پیاسا رہے گا؟ کب تک تجھ کو آخرت کی بھوک لگتی رہے گی؟ یاد رکھ، جب تک تو اس بھوک اور پیاس سے دور نہ ہوگا، تب تک تجھ کو محبوب حقیقی کی بھوک اور پیاس نصیب نہیں۔ محبوب حقیقی کی بھوک اور پیاس اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا و مافیہ سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، جو دنیا و آخرت دونوں سے اپنے دل کو ہٹا لیتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، یاد رکھو، ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، اور پھل کے اندر کچھ نہ کچھ گودا بھی ہوتا ہے، اور گودے کے اندر کچھ نہ کچھ رس بھی ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، درخت کے پیچھے نہ پڑو، پھل کے پیچھے نہ پڑو، پھل کے گودے کے پیچھے نہ پڑو۔ پھل کے اندر جو جوس ہے تم اس کے پیچھے پڑو، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، آخرت کے پیچھے نہ پڑو۔ جو دنیا و آخرت کا خالق اور مالک ہے، اگر تم دانشور ہو تو اسی کے پیچھے پڑو۔ وہی عارفین ہیں، وہی کاملین ہیں، جو دونوں چیزوں کے بدلے میں اپنے محبوب حقیقی کو پسند کریں۔ اے مسلم، جب تک تیرا دل ایسا نہیں ہوگا، جب تک تو اپنے مقصد کو نہ پہنچے۔ تیرا مقصد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، تیرا مقصد جو ہے وحدہ لا شریک کا تعلق ہے۔ تو تبھی اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہے، تبھی اپنے مقصد کو پہنچ سکتا ہے جب دل کے اعتبار سے تو اپنی چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ ہاں، دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے تجھ کو دنیا کی ضرورت ہے۔ آخرت میں جانا، وہاں تجھ کو جنت کی ضرورت ہے۔ تو دنیا شریعت کے ہاتھوں سے کما، تو دنیا شریعت کے ہاتھوں سے کما، اور دنیا کو شریعت ہی کے ہاتھوں سے پکڑ، پھر یہ تیرے لیے حلال اور مباح ہو جائے گی۔ جنت کا غرضدار تو صرف اس وجہ سے ہو، جنت کا غرضدار تو صرف اس وجہ سے ہو کہ جنت میں تجھ کو اپنے محبوب کا دیدار ہوگا، تو پھر جنت بھی تیری عبادت بن جائے گی۔ ورنہ یاد رکھ لے، اگر تو دنیا اور آخرت کو اپنا حقیقی مقصد بنائے گا تو اس محبوب حقیقی کے قرب سے تو دور ہو جائے گا۔ محبوب حقیقی کا قرب نہ دنیا کے پجاریوں کو ملتا ہے، نہ آخرت کے پجاریوں کو ملتا ہے۔ دنیا کا پجاری بڑا شرک کرتا ہے، اور آخرت کا پجاری چھوٹا شرک کرتا ہے، اور توحید کے دامن میں وہی پرورش پاتا ہے
توحید کے سائے میں وہی رہتا ہے، توحید کے ذریعے سے اپنے محبوب حقیقی کو وہی پہچانتا ہے جس کا اصلی مقصد اپنے محبوب ہی کی ذات ہے۔ جب تک تمہاری توحید مضبوط نہ ہوگی، جب تک تمہارا تعلق اللہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، اس وقت تک توحید کامل اور ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اللہ رب العزت اپنے اور ہمارے درمیان میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اے میرے عزیزوں، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت برباد نہ کرو، اپنی دنیا برباد نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ حقیقت کے اعتبار سے تو نہ دنیا کی آبادی تیرے لیے آبادی ہے اور نہ آخرت کی آبادی تیرے لیے آبادی ہے۔ صحیح معنوں میں تیری جو آبادی ہے وہ محبوب حقیقی کے کامل محبوب حقیقی کے مل جانے کے بعد تیرا محبوب حقیقی اگر تجھ کو مل گیا تو تیری دنیا بھی آباد ہے اور تیری آخرت بھی آباد ہے، اور اگر وہ محبوب حقیقی نہیں ملا تو تیری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ دنیا تیری برباد ہونے کی دنیا میں رہ کر ہی تو اپنے محبوب حقیقی کو اپنا محبوب بنا سکتا ہے، اور وہ تجھ سے ہو نہ سکا، اور آخرت تیری برباد کیوں ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو نہیں بنایا، اس محبوب کو اپنا محبوب نہیں بنایا تو آخرت تیری کیسے محبوب ہو جائے گی، اپنے محبوب کا دیدار تجھ کو کیسے ہو جائے گا۔ اکثر لوگ دنیا کے پجاری بنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے دنیا کو اپنا بت بنا لیا ہے، دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم کو لے کر آئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنی زندگی کا گزار کر دکھلایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم ہر لمحہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کیا ہے، ہمارا تعلق بھی اسی ذات سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا وہ اللہ کی ذات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقصود اللہ کی ذات تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقصود اللہ کی ذات تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مقصود اللہ کی ذات تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصود اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ اے مسلم، اے ہر وہ کلمہ گو جس نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، اس کو لازم ہے کہ اپنے اللہ کو اپنائے، اپنے محبوب حقیقی کو اپنائے، اپنے اللہ کو اپنی منزل اپنا مقصود سمجھے۔ اے کلمہ گو، اگر تو نے توحید کا یہ پودا اپنے اندر لگا لیا کہ تیرا محبوب تیرا مقصود صرف وہی بن گیا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تو یاد رکھ تو اپنی مراد کو پہنچ سکتا ہے، ورنہ تو اپنی مراد کو پہنچنا بہت مشکل، ورنہ تو اپنی مراد کو پہنچنا بہت مشکل۔ دیکھنے میں آ رہا ہے دنیا گمراہیوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے،
یہود و نصارہ کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں مسلم نام رکھنا بھی عیب سمجھا جا رہا ہے، نمازوں کا پڑھنا بھی عیب سمجھا جا رہا ہے، مسجد تک جانے کو بھی عیب سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے تو مسجد میں جانے کو اپنی زندگی کا ایک مشغلہ بنا لیا تھا۔ اے نادان، اے بیوقوف، اے دنیا کے پجاری، آج اگر تو مسجد میں جانے کو عیب سمجھ رہا ہے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مخالف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عمل کر کے دکھلایا ہے تو اس کا مخالف ہے۔ اے لوگو، نادان نہ بنو، دانا بنو، اپنا تعلق اپنے اللہ سے پیدا کرو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے محبوب سے اپنے دل کو جوڑو۔ جب تک تم اپنے دل کو اپنے محبوب سے نہیں جوڑو گے، اپنا دل اپنے اللہ کو نہیں جوڑو گے، جب تک تم دنیا اور آخرت کے بدلے میں اللہ کی ذات کو نہیں چاہو گے، جب تک دنیا اور آخرت کے مقابلے میں تمہاری سچی پیاس اللہ کی ذات نہیں بنے گی، تم اپنے مقصود کو نہیں پہنچو گے۔ کسی نے دنیا کو اپنا بت بنا لیا، کسی نے آخرت کو اپنا بت بنا لیا، کسی نے اپنی عزت اور شہرت کو اپنا بت بنا لیا، کسی نے اپنے خاندان اور برادری کو اپنا بت بنا لیا۔ اللہ کی نظروں میں یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، اللہ کی نظروں میں وہی اچھا ہے جو اللہ کو چاہنے والا ہے، جو اللہ سے محبت رکھنے والا ہے، جو اللہ کو اپنا دل دینے والا ہے۔ سب سے عمدہ وہی انسان ہے کہ جس نے اپنا دل اپنے اللہ کو دے دیا۔ اللہ حسب و نسب کو نہیں دیکھتا ہے، امیری غریبی کو نہیں دیکھتا ہے، چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتا ہے، چاہے جوتا گانٹنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر محبوب حقیقی کا درد اس کے دل کے اندر ہے، سچی چاہت اس کو اللہ کی ذات کی ہے، وہی اللہ کی نظروں میں محمود ہے۔ تو کتنی ہی مسیریوں پر بیٹھا رہے، پالکیوں میں جھولتا رہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتا رہے، مگر محبوب کی نظروں میں تیری قیمت نہ ہو تو یاد رکھ لے تو نالی کے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر اس محبوب حقیقی کو تو نے اپنا بنا لیا اور اس محبوب حقیقی نے تجھ کو اپنا بنا لیا تو یقیناً یاد رکھ تیری وہ قیمت ہو جائے گی کہ دنیا و آخرت مل کر بھی تیری قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جیسے اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے دیوانے کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ ان اللہ کے دیوانوں کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ ان اللہ کے دیوانوں سے دنیا قائم ہے، ان اللہ کے دیوانوں سے چاند اور سورج قائم ہے، ان اللہ کے دیوانوں کی وجہ سے دریا پانی دے رہے ہیں، ان اللہ کے دیوانوں کی برکت سے زمین سبزہ اگا رہی ہے۔ اس روز یہ اللہ کے دیوانے نہ ہوں گے، اے پالکی میں جھولنے والے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں چلنے والے، مال و دولت کے نشے میں رہنے والے، تجھ کو پانی کا قطرہ نصیب نہ ہوگا، ہوا میں سانس لینا تجھ کو نصیب نہ ہوگا۔ اللہ والوں کو تو یوں ہی نہ سمجھ، اللہ کے عاشقین پر تو انگلی نہ اٹھا، اللہ کے دیوانوں کو تو نظر بھر کر نہ دیکھ۔ تجھ کو اگر نظر بھر کر دیکھ لیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ دوسروں کو تو اپنے جیسا مت سمجھ۔ جو اللہ کے عاشقین ہیں، عارفین ہیں، سچ پوچھو تو اللہ کے سامنے روتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہے تو تو اس کی پکڑ نہ کرنا،
ورنہ دنیا کے پجاریوں کی پکڑ میں کوئی دیر نہیں، بہت جلد ان کی پکڑ ہو سکتی، مگر اللہ رب العزت اپنے عاشقین اور عارفین کو وہ دل عطا کرتا ہے کہ زمین و آسمان سے بڑا ان کا دل ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام درمیان چیزوں کا درد ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے دلوں میں سب کا درد لیے گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کی مخلوقوں پر شفقت کی نظر رکھتے ہیں۔ اے انسان، تجھ کو اللہ نے اپنے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اے انسان تجھی کو نہیں، جنات کو بھی اللہ نے اپنے لیے ہی پیدا کیا۔ جیسے انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کر گمراہ ہو گیا، جن بھی اسی طریقے سے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ان میں گمراہ ہو گیا۔ میں انسان اور جنات سبھی کو کہہ رہا ہوں، میں انسان اور جنات سبھی کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے محبوب سے سچا تعلق جوڑ لو۔ اگر تم اپنی بھلائی اور سلامتی چاہتے ہو تو اللہ کے بن جاؤ، دنیا سے اپنے دل کو ہٹا لو، تمہارا دل دنیا میں نہ الجھے، چاہے تمہارے پاس کتنا بھی مال و دولت ہو۔ تمہارے پاس ایمان میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ اپنا دل اپنے اللہ سے جوڑ لو گے تو تخت سلیمانی بھی اگر مل جائے گا تمہارے ایمان میں خرابی نہیں آنی۔ اور اگر اللہ رب العزت سے تمہارا تعلق نہیں جڑا تو دولت و ثروت بھی تمہارے لیے وبال اور غربت بھی تمہارے لیے وبال۔ اور اگر اللہ رب العزت سے تمہارا تعلق نہیں جڑا تو دولت و ثروت بھی تمہارے لیے وبال ہے اور غربت بھی تمہارے لیے وبال ہے۔ تم مالداری میں بھی برباد ہو جاؤ گے اور غریبی میں بھی تم برباد ہو جاؤ گے، دونوں چیزیں تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گی۔ کیا انسان اور جنات یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو بنا کر یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، تجھ کو اپنی معرفت عطا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے فرمائی، یعنی عبادت سے مراد معرفت خداوندی۔ اس لیے سبھی کو چاہیے کہ اس کی معرفت کی طلب میں کوشش کرے۔ اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے فرق تو ضرور ہوتا ہے، مثلا کچھ چیزوں میں انسان آگے ہے اور کچھ چیزوں میں جنات آگے ہیں، مگر عمومی طور پر انسان کا مقام جنت سے آگے اور جنات کا مقام عمومی طور پر انسان کا مقام جنات سے آگے اور جنات کا مقام انسان کے بعد، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات، جس طرح انسان کو گمراہیت نے گھیر رکھا ہے اس سے زیادہ گمراہیت نے جنات کو گھیر رکھا۔ سبھی کے لیے ضروری ہے کہ صراط مستقیم پر آئیں، گمراہیت سے نکلیں۔ اے انسانوں اور جناتوں، جب تک تم اپنے نفس سے نہیں نکلو گے، جب تک تم اپنی دنیا سے نہیں نکلو گے تو یاد رکھ لو تم اپنے اللہ کو نہیں پہچانو گے۔ انسان کے پاس 3 بت بڑے خطرناک، 3 بتوں کو تو نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ جب تک تو ان تینوں بتوں کی گردنوں کو نہیں توڑے گا، جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑا، جب تک تو اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر کے تینوں بتوں کو نہیں توڑ دے گا تب تک تو خدا کی توحید کو نہیں پہچانے۔ وہ 3 بت کیا ہیں؟ حظ نفس، حب مال، حب جاہ۔ ان میں سب سے پہلا بت خود تیرا نفس۔ یہ تیرا نفس تجھ کو بری بری باتوں کی تلقین کرتا ہے اور تو ان بری باتوں میں جلدی سے لگ جاتا ہے۔ جب تک تو
بری باتوں سے پرہیز نہیں کرے گا، اپنی گندی عادتوں کو نہیں چھوڑے گا، اپنی شہوات پر کنٹرول نہیں کرے گا، جب تک تو نفس کو کیسے پہچانے؟ اور جب تو اپنے نفس کی حرکتوں کو پہچاننے لگے گا تو پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ تو دنیا کے عیبوں کو پہچانے۔ دنیا کا مال و دولت کسی کے پاس نہ رہا، آج مال و دولت کی ڈھیری ایک بادشاہ کے پاس ہوتی ہے، کل ایک غریب کے پاس ہوتی ہے، آج ایک نوٹوں کی گڈی کسی مسلمان کی جیب میں ہوتی ہے، کل کسی غیر مسلم کی جیب میں ہوتی ہے، آج ایک نوٹ کسی مولوی مفتی صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کل وہ کسی جاہل ان پڑھ اور کافر و مشرک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھ نہیں رہا، اس کے عیب کو نہیں پہچان رہا، اس کی حرکتوں کو تو نہیں جان رہا کہ دنیا کیا چیز ہے، مال و دولت کیا چیز ہے۔ تو کب سمجھدار بنے گا؟ تو کب دانا بنے گا؟ تو کب ہوشیار بنے گا؟ ہر چیز تجھ کو کہہ رہی ہے کہ تو اپنا تعلق اللہ سے جوڑ۔ آج میں تیرے ہاتھ میں ہوں، کل کسی اور کے ہاتھ میں پہنچ جاؤں گا۔ جن کو آج تو گن رہا ہے، کل کوئی دوسرا گن رہا تھا، کل کو کوئی اور گنے۔ کل مسلم گن رہا تھا، آج کافر و مشرک گن رہا ہے، کل کافر و مشرک گن رہا تھا اور آج مسلم گن رہا ہے۔ دنیا کی ہر چیز تجھ کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے، ہر چیز تجھ کو جگا رہی ہے کہ جاگ جا، خبردار ہو جا۔ مال و دولت کہہ رہا ہے، سونا اور چاندی کہہ رہا ہے، ہیرے اور موتی کہہ رہے ہیں کہ کل ہم غیروں کے پاس تھے، آج تیرے پاس ہیں، کل پھر ہم کسی اور کے پاس ہوں گے، کل کافروں کے ہاتھوں میں تھے، آج تیرے ہاتھوں میں آ گئے، کل پھر مشرکوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔ جس دنیا کی مثال ایسی ہو کہ وہی کافر کی جیب میں ہو، وہی کافر کے ہاتھوں میں ہو، وہی مسلم کے ہاتھوں میں ہو، پھر وہی مشرک کے ہاتھوں میں چلی جائے، اس سے کیسا دل لگانا، کیسی محبت کرنا۔ اپنے خالق سے محبت پیدا کرو، اس آقا سے محبت پیدا کرو، اس سچے سے محبت پیدا کرو، جس سے دانشوروں نے محبت پیدا کی۔ دانشوروں سے حضرات انبیاء علیہ السلام مراد ہیں کہ جس سے انبیاء علیہ السلام نے محبت کی ہے، تمام رسولوں علیہ السلام نے جس سے محبت پیدا کی ہے۔ اے انسان، اگر تو دانشور و سمجھدار ہے تو بھی اپنی محبت کا پیغام اسی کے پاس ڈال۔ اپنے دل کے اعتبار سے دنیا کے رشتے کو چھوڑ، اپنے دل کے اعتبار سے آخرت کے رشتے کو چھوڑ، اور اپنے دل کے اعتبار سے اپنے رشتے کا پیغام اپنے محبوب کے پاس، اپنے آقا کے پاس ڈال۔ اگر اس محبوب حقیقی کے پاس تیرا پیغام محبت پہنچ گیا اور اس محبوب نے اس کو قبول کر لیا تو یاد رکھ، تو ایسا قیمتی بن جائے گا کہ دنیا و مافیہ کے خزانے ایک طرف رکھ دی جائیں اور تیری قیمت ایک طرف رکھ دی جائے تو یہ سارے خزانے مل کر یہ تیری قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دیوانے کی قیمت کون ادا کرے؟ اللہ جس کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو تو اپنا عرش اعظم بنا لیتا ہے۔ وہ محبوب حقیقی تو اس کے دل میں چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، وہ عاشق اپنے دل کے اندر اپنے محبوب کا ایک مشاہدہ کرتا ہے۔ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اے انسانوں، اے جناتوں، اے مسلموں، اے غیر مسلم، میں سبھی سے کہہ رہا ہوں، سبھی کو اپنے رب کا پیغام دے رہا ہوں، اپنے اللہ کو صحیح طریقے سے مان لو۔ اس دنیا کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا گیا، یہ دنیا دھوکے باز، جنہوں نے اس دنیا کو دیکھ لیا ہے اس کے عیب کو اچھے طریقے سے وہی جانتے ہیں، وہی اس کے کھوٹ کو جانتے ہیں۔ اس سے دل مت لگاؤ، اس کو صرف ہاتھوں میں رکھو، یہ دل کے اندر نہ پہنچے۔ اگر یہ دنیا دل کے اندر پہنچ گئی تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ جس طریقے سے کشتی سمندر میں چلتی ہے اس میں کہیں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس پانی کو بند نہیں کیا گیا تو آہستہ آہستہ کشتی کے اندر پانی بھر جائے اور وہ کشتی ہلاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کا سراغ تیرے دل میں ہو گیا اور یہ آہستہ آہستہ تیرے دل کے اندر اتر گئی تو تجھ کو اپنی محبت میں الجھا کر ہلاک کر دے گی اور تو غرق ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تیرے پاس دو چار دکانیں ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، تیرے پاس اچھا مکان ہے، کوئی عیب کی بات نہیں، تیرے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، تیرا کاروبار بڑا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں،
مگر تو اپنے مال کی زکات نکال، اپنے مال کا نصاب صحیح طریقے سے رکھ، اپنے مال کو پاک صاف کر کے استعمال کر، اس میں غریبوں کا بھی حق رکھ، یتیموں کا بھی حق رکھ، دین اسلام کا بھی تو اس میں حق رکھ، پھر تیرا یہ مال تیرے لیے رحمت کا مال بن جائے گا، نہیں تو وہ مال اور یہ دنیا تیرے لیے زحمت بن جائے گی، تیرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ تو کب تک اللہ سے دور رہے گا؟ جب تک تو اللہ سے نہیں جڑے گا، ان باتوں کو نہیں پہچانے، اور جب تو اللہ سے جڑ جائے گا تو غنی ہو جائے گا، اور تیرا دل اللہ رب العزت اپنے غنا کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تیرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی تو بادشاہ ہوگا، تیرے پاس اگر سب کچھ ہوگا تو تو ہلاک نہیں ہوگا، تیرے پاس وہ ساری چیزیں خدمت کرنے کے لیے آئیں گی جن کو اللہ رب العزت تیرے پاس بھیجے گا۔ کسی غیر کے پجاری مت بن، دنیا جتنی قسمت میں ہے مل کر رہے، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ اللہ نے جہاں لکھ دیا ہے وہاں مل کر رہے۔ بس ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں، اپنے اللہ سے سچا تعلق رکھیں، اپنے اللہ کے بن کر رہیں، ہم کسی اور کے نہ بنیں۔ ہماری زندگی میں نہ کفر ہو، نہ شرک، نہ بدعت ہو، نہ بناوٹ، نہ ریاکاری ہو، اور نہ دنیا و آخرت کا کوئی لالچ۔ جب ہماری زندگی ایسی ہو جائے گی تو اس محبوب حقیقی کے لیے ہو جائے گی جس نے ہم کو بنایا ہے، جس محبوب حقیقی کے پاس ہم کو جانا ہے، اور جس محبوب حقیقی کو اپنا ہر سانس پڑھ کر سنانا ہے، اس محبوب حقیقی کے قرب میں ہم کو رہنا ہے۔ جگا لے اپنے دل کو، اپنے دل کی بسم اللہ اسی سے پڑھوا لے، تیرے دل کی کتاب کے ورق کھلنے شروع ہو جائیں اور تجھ کو یہ باتیں پڑھنی نصیب ہو جائیں۔ مگر یاد رکھ، دین کی کتابیں مولویوں اور مفتیوں سے کھلوائی جاتی ہیں، اور دنیا کی کتابیں وکیل اور بالسٹروں سے کھلوائی جاتی ہیں، مگر دل کی کتاب کسی اللہ کے دیوانے سے کھلوائی جاتی ہے۔ دین کی کتابوں کی بسم اللہ کسی عالم سے پڑھوائی جاتی ہے، اور دل کی کتاب کی بسم اللہ کسی عارف باللہ سے پڑھوائی جاتی ہے۔ جب تیرے دل کی بسم اللہ شروع ہو جائے اور اس کے اوراق کھلنے شروع ہو جائیں گے تو تجھ کو اپنے محبوب حقیقی کے انوارات نظر آنے شروع ہو جائیں، اپنے محبوب حقیقی کا قرب نظر آنا شروع ہو جائے، دنیا کے عیب کھلنے شروع ہو جائیں، تو اپنی حقیقت کو پہچاننے لگے گا۔ میں کیا ہوں، پہلے کیا تھا، اب کیا ہوں، اور مجھے کیا بننا چاہیے، تو سب کچھ پہچان سکتا ہے۔ کب؟ جب تو اپنے دل کی کتاب کو کھلوا لے۔ الف با تا سا مدرسوں میں جا کر خود یاد نہیں ہوتا ہے، کوئی یاد کراتا ہے۔ اللہ کی محبت کے با تا سا بھی خود یاد نہیں ہوتے، انہیں بھی کوئی یاد کراتا ہے، کوئی طریقہ بتلاتا ہے، جس سے یاد نہیں ہو جاتی، اسی سے یاد کروانے پڑتے ہیں۔ میرے عزیزوں، دانا بنو، نادان نہ بنو، ہوشیار بنو، بے وقوف نہ بنو، مسلم بنو، مومن بنو، اللہ کے دیوانے بنو۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کو زوال ہے، دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے، یہ عنقریب چھوڑنے والی ہے۔ ہمارے بڑوں سے چھوٹ گئی، اچھوں سے چھوٹ گئی، ہماری تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیسے کیسے عارف باللہ دنیا میں آئے، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے عاشق آئے، اللہ کے دیوانے آئے، اور دنیا میں آ کر وہ بھی چلے۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی عمر طویل لے کر آئے، بڑے بڑے مال و دولت لے کر آئے، مگر اس دنیا کی عمر نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، نہ مال و دولت ان کے ساتھ وفا کر سکا۔ اے میرے عزیزوں، یہ چیزیں ہمارے تمہارے ساتھ کیا وفا کر سکتی ہیں؟ جو چیز بے وفا ہو اس سے کیسی محبت؟ جو انسان بے وفا ہوتا ہے کوئی انسان اس سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی بے وفائی سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ بے وفائی کر چکی ہیں، ہمارے نبیوں کے ساتھ بے وفائی کر چکی ہیں، ہمارے صحابہ کے ساتھ بے وفائی کر چکی ہیں، ہمارے اکابروں کے ساتھ بے وفائی کر چکی ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ کیا وفا کر سکتی ہے؟ غور کر لے، سوچ لے، تو اپنا وقت ضائع نہ کر، اپنی دنیا برباد نہ کر، اپنی آخرت برباد نہ کر۔ جب تیری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی تو تیرا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا، اور جب تو دنیا کے عیبوں کو پہچان لے گا تو یہ دنیا کو پہچاننا
تیرا دنیا کو آباد کرنا ہے، اپنے نفس کو پہچان لینا، اپنے نفس کو پہچان لینا، اپنے نفس کو پہچان لینا، تیرا اپنے دل کو آباد کر لینا ہے۔ جب تک تو اپنے نفس کے عیبوں کو نہیں پہچانے گا، دنیا کے عیبوں کو نہیں پہچانے گا، تب تک تیرے لیے آخرت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور جب آخرت میں تو پہنچ جائے گا تو آخرت میں پہنچ کر جب تک تو حوروں کی کھڑکی بند نہیں کرے گا جن کا تو لالچی ہے، تب تک تیرے لیے وحدہ لا شریک کے عشق کی کھڑکی نہیں کھلے گی اور نہ اس کا دروازہ کھلے گا۔ وہ اپنے بندے کے دل میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خالص اپنا بنانا چاہتا ہے۔ بس جب وہ محبوب حقیقی دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل خالص میرے لیے ہے، اس کے دل میں نہ وہ کھوٹ ہے نہ آئندہ کوئی کھوٹ ہوگا، تو اس کو اپنی محبت کا جام پلا دیتا ہے، اپنے عشق کا پیالہ پلا دیتا ہے، ارے پلاتا ہی نہیں پلاتا رہتا ہے، اور وہ دیوانہ مست ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے محبوب کی مستی میں وہ زندگی گزارتا ہے، اور اپنے محبوب کی مستی میں آ کر اس دنیا سے فخرانہ طریقے سے فخر کرتا ہے اس چیز پر کہ میں اپنے محبوب حقیقی کے پاس جا رہا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں رہنا چاہیں تب بھی آپ کو اجازت ہے، اور اگر آخرت میں جانا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا؟ رفیق الاعلیٰ کو پسند کیا، فرمایا کہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے پاس جانا پسند ہے۔ رفیق الاعلیٰ کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے، دوست کا فراق، دوست کا درد، دوست کا وصال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس مجھے تو مثال دوست چاہیے، دوست کا وصال چاہیے۔ جب تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ محبوب حقیقی کے علاوہ کسی اور کی چاہت اور طلب بالکل نہ ہوگی۔ اور وہ فکر کر لے، سمجھ لے، سمجھدار بن جا، یوں ہی برباد مت ہو۔ تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، کلمہ بھی تو نے پڑھ لیا ہے، مگر کامل مسلمان نہیں بنا ہے۔ نہ جانے کتنے بتوں کی تو پوجا کر رہا ہے، نہ جانے کتنے بت تو نے اپنے دل کے اندر رکھ لیے ہیں، نہ جانے کتنے بت تو نے اپنے دل کے اندر رکھ رکھے ہیں جن سے تو جڑا ہوا ہے اور ان کو تو اپنا مقصد سمجھ رہا ہے۔ ان چیزوں کو وہی پہچان سکتا ہے جس کو اپنے محبوب سے ملنے کی چاہت ہو، جو اپنے محبوب سے دوستی کرنا چاہتا ہو، جو اپنے اللہ سے جڑنا چاہتا ہو، اسی کو پتا چل سکتا ہے کہ نفس کے کیا کیا عیوب ہیں، نفس کے کیا کیا عیوب ہیں، دنیا کے عیوب کیا کیا ہیں، کن کن عیبوں سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے۔ نادان نہ بنو، دانا بنو، دنیا سے رشتہ نہ جوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس سے کیسا رشتہ، جو چیز بے مروت ہے اس سے کیسا رشتہ، جس کی بے وفائی ہماری سامنے موجود ہے اس سے کیسا رشتہ، ہمارے بڑوں کے ساتھ، اللہ کے دیوانوں اور عاشقوں کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے، ایک دن ہم سے بھی بے وفائی کر جائے گی۔ جبکہ ہمارے بڑوں کا حال تو یہ تھا کہ نفس بھی ساتھ لگا رہا، دنیا بھی ساتھ لگی ہوئی، اور چیزیں ان کو اپنے ساتھ مل جاتی رہی، مگر اللہ کے دیوانوں نے نہ دنیا کو نظر بھر کے دیکھا، نہ آخرت کو دھیان جما کر دیکھا۔ انہوں نے نہ دنیا کی اتباع کی نہ وہ آخرت کے پیچھے پڑے، اتباع کی تو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، نہ وہ آخرت کے پیچھے پڑے، اتباع کی تو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نظر بھر کے دیکھا تو اپنے محبوب حقیقی کو دیکھا، اپنے آقا کو دیکھا۔ ارے کون ہے ہمارا آقا، کون ہے ہمارا محبوب؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا آقا ہے، جس نے ہمیں تمہیں سب کو پیدا کیا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارے دلوں کا راز ہے، وہ ہمارے دلوں کا نور ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا مقصود ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں اور ہمیں اس کی غلامی پر فخر ہے۔ میں فخر سے اس چیز کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پر ناز ہے کہ اس محبوب حقیقی نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔
میرے عزیزوں، دانا بنو، نادان نہ بنو، بینا بنو، نابینا نہ بنو۔ بینا وہی ہے جس کے دل کی آنکھیں کھل جائیں، نہیں تو سب لوگ نابینا ہیں، سب لوگ نابینا ہیں۔ پیشانی کی آنکھوں سے بینا نہیں ہوتا، دل کی آنکھوں سے بینا ہوتا ہے، اور جس کے دل کی آنکھیں نہیں کھلی وہ نابینا ہے۔ اور جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں بینائی نصیب ہو جاتی ہے، اور دل کی آنکھیں تبھی کھلتی ہیں جب کوئی دل کی کتاب کا ورق کھول دیتا ہے۔ جب کسی سے اپنے دل کی کتاب کا ورق کھلوا لیا جاتا ہے تو پھر دل کی آنکھیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں اور اپنی لائٹ جلانی شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک وہ اپنے نور سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، نفس کو بھی دیکھتی ہے، دنیا کو بھی دیکھتی ہے، یار دوست سب کو دیکھ لیتی ہیں، سب کے عیبوں کو پہچان لیتی ہیں، پھر وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنے محبوب سے جڑ جاتا ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی دیکھ لیا، دامن کو ہٹتا ہوا پایا، خاندان والوں کو دیکھ لیا اور سب کو دیکھ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا۔ ایک چچا کا لالچ تھا، وہ بھی اللہ نے دل سے نکال دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ چچا مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہائے، اللہ جب پیار کرتا ہے تو کس طریقے سے سب کو ہٹا دیتا ہے۔ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت ایسا سخت تھا کہ جب چچا نے بلا کر یہ کہا تھا کہ میں قریش سے لڑ نہیں سکتا، بھتیجے تو اس دین کو چھوڑ دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کیا گزری ہوگی، بس ایک چچا کا سہارا نظر آتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود، لاکھوں سلام، کروڑوں درود، کروڑوں سلام۔ اگر ہمیں ایسے محسن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملتے تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پریشانی نہ اٹھاتے تو پتہ نہیں ہم کن کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے۔ بہت سے حالات اپنے محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم پڑھتے یا سنتے ہیں تو میرا عزیزوں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، تڑپ اور آہ نکلتی ہے کہ میں اس وقت کہاں تھا، میں اس وقت کہاں تھا، کاش میں ہی آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے کام آ گیا ہوتا۔ جن کو اللہ نے سچا دل دیا ہے وہ ایسے وقت میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ارے صحیح معنوں میں عشق و محبت اللہ کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہیں تو سب خاک ہے، خاک ہے۔ عشق تو بس اللہ رب العزت یا اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عشق ہے، ورنہ باقی تو سب فسق ہے، فسق ہے۔ ہمیں ناز ہے اپنے ایسے عظیم مرتبے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں فخر ہے اپنے اس محبوب حقیقی پر کہ جس نے ہمیں ایسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ میرے عزیزوں، دانا بنو نادان نہ بنو، بینا بنو نابینا نہ بنو، مقصد والے بنو بے مقصد والے نہ بنو۔ مقصد والا وہی ہے کہ جس کا مقصد اللہ رب العزت کی ذات ہے، نہیں تو سب بے مقصد ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی مقصد صحیح معنی میں نہیں، مقصد نہیں ہے۔ سارے مقاصد فنا ہو جائیں گے، مقاصد والے بھی فنا ہو جائیں گے، اللہ باقی رہنے والا ہے، اور جس نے اللہ کو اپنا مقصد بنا لیا وہ بھی باقی رہنے والا ہے۔ اگرچہ جسم کے اعتبار سے وہ چلا جاتا مگر دل کے اعتبار سے وہ باقی رہتا ہے۔ ارے وہ دل جو اللہ کو دے دیا گیا ہو اس کو کون چھیڑے گا؟ زمین میں طاقت ہے کہ اس کے دل کو کھا جائے؟ کون سا دل کہ جس دل میں اللہ کا درد ہے، زمین کا بھی درد ہے، آسمان کا بھی درد ہے، تمام مخلوقوں کا درد ہے، اس دل کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، اپنے نفس کو پہچانو، اپنے نفس کو پہچانو، اس دنیا کو پہچانو، دنیا کی خرابیوں کو پہچانو، آخرت کو پہچانو، کہیں آخرت تم کو الجھا کر نہ رکھ دے، اپنے محبوب حقیقی سے دور نہ کر دے۔ ہماری عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، نہ دنیا کی غرض سے ہو نہ آخرت کی غرض سے ہو، جو کچھ بھی ہو بس اللہ کی غرض سے ہو کہ ہمارا محبوب ہمیں مل جائے، ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ کسی اور چیز کی فکر میں مت پڑو، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وہ محبوب ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارا پالنہار ہے۔ ہم نے جس کی خدائی کا اقرار کر لیا ہے، جس کی ربوبیت پر ہم یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔
کوڑا کرکٹ لے کر کیا کرو گی؟ اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کوڑا کرکٹ ہیں، اور وہ چیز جو اللہ کے کام میں رکاوٹ بن جائے کوڑا کرکٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مگر جو چیز اللہ رب العزت کے تعلق میں معین و مددگار ہو جائے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو۔ جس رات میں اللہ کے سامنے سچا آنسو بہایا ہے اس رات کی قیمت الگ ہے۔ جس لمحے میں انسان خالص اللہ کا بنا ہے وہ لمحہ اس کا الگ ہے۔ جس جگہ پر بیٹھ کر اس نے اپنے محبوب کو سچے دل سے پکارا ہے وہ جگہ الگ ہے۔ جس وقت میں انسان اپنے اللہ کا بنا ہے اس وقت کی قیمت کچھ اور ہی ہے۔ جب سچے دل سے اپنے اللہ کو چاہا، سچے آنسو اپنے اللہ کے لیے بہائے، اس دل اور اس سچے آنسو کی قیمت ہی نرالی ہے۔ ارے بیٹے کے غم میں تو سبھی آنسو بہاتے ہیں، غربت آتی ہے تو سبھی آنسو بہاتے ہیں، بیماری آتی ہے تو سبھی آنسو بہاتے ہیں، مگر اس محبوب کی محبت میں، اس محبوب کے عشق میں کون آنسو بہاتا ہے؟ جو سچا ہوتا ہے وہی آنسو بہا سکتا ہے، جھوٹا نہیں بہا سکتا۔ یہی راہ اللہ رب العزت اپنے عاشقوں کو، اپنے عارفوں کو عطا کرتا ہے۔ اپنی یاد کا رونا ان کو نصیب فرما دیتا ہے۔ نہ ان کا رونا دنیا کی غرض سے ہوتا ہے، نہ ان کا رونا جنت کے لالچ سے ہوتا ہے، نہ ان کا رونا دوزخ کے خوف سے ہوتا ہے۔ ان کا رونا تو بس اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں ہوتا ہے، محبوب حقیقی کے عشق اور اس کے درد میں ہوتا ہے۔ اور یہی وہ اصل چیز ہے جس کی تمام انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی۔ یہی وہ اصل چیز ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اے میرے عزیزوں، اپنے اللہ کو پہچان، اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو، اپنے اللہ سے رشتہ پیدا کرو۔ اگر ہم نے اپنے اللہ سے رشتہ پیدا کر لیا، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، نہیں تو میرے عزیزوں دونوں برباد ہیں۔ اور وہ انسان بے مراد ہے جس کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا۔ اس لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات اسی فکر اور تک و دو میں لگے رہو، تک و دو میں لگیے کہ ہمارا محبوب ہمیں مل جائے۔ اس کے علاوہ باقی سارے بتوں کو توڑ دیجیے۔ حظ نفس، حب مال، حب جان، خواہ کسی بھی طریقے کے بت ہوں، اپنے نفس، اپنا مال، اپنا مقام، ان سب، اپنی عزت و شہرت، ان سب کو اپنے اندر سے نکال دیجیے، ان سب کو اپنے اندر سے نکال دیجیے۔ ہر طرح کی بناوٹ اور ریاکاری، تکبر، بدخوئی، بد اخلاقی، بدگمانی، غرض تمام برائیوں سے بچیے اور دلی اعتبار سے دنیا و آخرت دونوں سے الگ رہیے۔ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا محبوب حقیقی ہم کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنائے اور اپنی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔